والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق اللہ العظیم۔ تو گزشتہ ہفتے بینائے کعبہ یعنی کعبے کی بنیاد کس نے رکھی، خانہ کعبہ کب بنا، اس کے متعلق کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھی کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کو فرشتوں نے بنایا، انسانوں کے دنیا میں آنے سے 2000 سال پہلے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے ہندوستان سے تقریباً 1000 پیدل سفر کیے مکہ مکرمہ۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے ہندوستان سے مکہ مکرمہ پیدل سفر کیا تقریباً 1000 مرتبہ۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے پھر دوبارہ خانہ کعبہ کو بنایا۔ نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا اور خانہ کعبہ کو اٹھا کر چوتھے آسمان پر فرشتوں نے رکھا ہے تو اس میں سے حجر اسود کو نکال لیا گیا، اور ایک پہاڑ ہے جبل ابو قبیس، حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکال کر جبل ابو قبیس میں چسپا کر دیا، جوڑ دیا گیا، اپنی زبان میں کہے کہ چپکا دی وہاں پر۔ تو جب فرشتوں نے طوفان نوح کے زمانے میں، جبکہ پوری دنیا میں طوفان ہی طوفان تھا، پانی اور سیلاب ہی سیلاب تھا، اس کے آنے سے پہلے خانہ کعبہ کو آسمانوں پر اٹھا لیا تو حجر اسود کو نکال لیا تھا، اور فرشتوں نے حجر اسود کو نکال کر جبل ابو قبیس میں گاڑ دیا، پہاڑ سے جوڑ دیا، پہاڑ سے لگا دیا۔ طوفان ختم ہو گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کی، خانہ کعبہ کو بنایا۔ نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے کے بعد جب طوفان ختم ہو گیا تو خانہ کعبہ تو آسمانوں ہی میں تھا، اور وہ ایک ٹیکرا تھا، ایک ٹیلا تھا۔ تمام انبیاء اور تمام فرما بردار لوگ اس زمین کا طواف کیا کرتے تھے، اس زمین کے اطراف میں اپنے اعمال کو پورا کیا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ نہیں تھا، کعبہ کی صرف جگہ تھی۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اصل یہ عراق کے رہنے والے تھے، عراق سے مصر آئے۔ گزشتہ یہ بات بتلائی گئی کہ مصر کے بادشاہ نے حضرت سارہ بنت حاران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں جو حرکت کی، پھر وہ مفلوج ہو گیا، اس کے ہاتھ پیر نے کام کرنا بند کر دیا۔ تو بادشاہ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کی درخواست کی، جیسا کہ گزشتہ بتلایا گیا۔ انہوں نے دعا کی، یہ صحیح سالم ہو گیا، تندرست ہو گیا۔ اس نے دوبارہ بدکاری کا ارادہ کیا، پھر مفلوج ہو گیا، اپاہج ہو گیا، پھر درخواست کی، پھر اچھا ہو گیا، تیسری مرتبہ پھر بدکاری کا ارادہ کیا تو پھر مفلوج ہو گیا۔ اخیر میں کہنے لگا آخری مرتبہ دعا کر دو۔ انہوں نے دعا کی تو پھر اس نے اپنی بیٹی جس کا نام حاجرہ تھا وہ بطور ہدیے کے دے دیا کہ اب میری بچی آپ کی خدمت کرے۔ وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ جب وہ بالغہ ہو گئی، نکاح کی عمر کو پہنچی، تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب مجھ سے تو اولاد کی امید ہے نہیں، میں تو بالکل بانجھ ہو چکی ہوں، آپ ایسا کیجئے کہ حاجرہ سے نکاح کر لیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا۔ پھر ایک مدت کے بعد میں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، سوتہنوں میں تھوڑی سی انبن ہوئی، تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب آپ اس کو یہاں سے کہیں دور چھوڑ دو۔ بیوی کے کہنے پر نہیں چھوڑا، ورنہ ہم یہ سوچیں گے کہ بھئی نبی تو ایسا کرتے تھے جیسے بیوی کہتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے پہلے بیوی کے کہنے کی وجہ سے
دوسرے بیوی کو جنگل میں نہیں چھوڑا تھا، بلکہ جب پہلی بیوی کی طرف سے تقاضا ہوا کہ آپ یہاں سے اس کو دور لے جاؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیا۔ اب حکم ہی یہ ملا کہ ان کو کسی بھی وادی غیر ذی زرع، ایسی جگہ پر لے جاؤ، ایسے وادی میں، ایسے علاقے میں لے جاؤ، نہ آدم زاد، نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام، وہاں سے لے کر چلے ہیں۔ ایک بیاباں میں پہنچے، چھوٹے چھوٹے کیکر کے اور ببول کے درخت تھے، کاٹیوں کے درخت تھے، وہاں پر اپنے چہیتی بیوی اور چہیتے بیٹے کو چھوڑ دیا، تھوڑا سا پانی اور تھوڑے سے کھجور ان کے حوالے کر دیے اور رخصت کر کے چلے گئے۔ ملاقات کیا کرتے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ روایت میں یہ ہے کہ ہر مہینے میں آپ براق پر بیٹھ کر آتے، 3 دن اپنی بیوی اور بیٹے کے پاس رہتے، پھر چلے جاتے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام، قرآن کہتا ہے فلما بلغ معہ السعی، ایک روایت میں ایک قول یہ ہے کہ جب ان کی عمر تقریباً 13 سال، کچھ کم کچھ زیادہ، جب وہ دوڑنے کے لائق ہو گئے اور جب اس قابل ہو گئے کہ بوڑھے باپ کو اب یہ لگے کہ یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اور باپ نے اپنی تمام بڑھاپے کی ضرورتوں کو ان کے ساتھ میں جوڑ دیا کہ اب مجھے کام دھندا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تو میرا بیٹا جوانی کی عمر کو پہنچ رہا ہے۔ جب وہ اس عمر کو پہنچے تو پھر خواب دکھا۔ خواب یہ دکھا انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ آپ کو شاید یاد ہوگا گزشتہ یہ بات بتلائی گئی تھی کہ نبیوں کے علاوہ کسی کا بھی خواب حجت شرعیہ اور دلیل نہیں بنے گا۔ نبیوں کے علاوہ کسی کا بھی خواب حجت شرعیہ اور دلیل نہیں بنے گا۔ ہاں، نبیوں کے علاوہ دوسروں کے خواب صحیح ہو سکتے ہیں لیکن دلیل نہیں بن سکتے۔ خواب تو کافروں کے بھی صحیح ہو جاتے ہیں، تو خوابوں کا صحیح ہونا الگ بات ہے لیکن حجت اور دلیل ہونا الگ بات ہے۔ صرف نبی ایک ایسی ذات ہے کہ وہ اگر خواب میں کچھ دیکھتا ہے تو اس کا خواب میں کسی چیز کو دیکھنا دلیل بن جاتا ہے۔ نبیوں کا خواب میں کسی چیز کو دیکھنا حجت بن جاتا ہے۔ نبیوں کا خواب میں کسی چیز کو دیکھنا اللہ کا حکم بن جاتا ہے۔ لیکن نبیوں کے علاوہ چاہے کتنے بھی بڑے بزرگ ہو، نبیوں کے علاوہ چاہے کتنے بھی بڑے بزرگ ہو، کتنے بھی بڑے، اور وہ یہ کہے کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا، دیکھے ہوگے، میں نے خواب میں ایسا ایسا کیے ہوں گے۔ تو نبیوں کے علاوہ کسی کا بھی خواب چاہے وہ خواب دیکھنے والا صحابی ہی کیوں نہ ہو، صحابی کا خواب بھی دلیل نہیں بنے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کا مرتبہ کم ہے، ہم سے تو بہت زیادہ ہے لیکن نبیوں سے کم ہی ہے۔ تو نبی کے علاوہ، انبیاء کے علاوہ اگر کوئی کتنا بھی بڑا بزرگ ہو، کتنا بھی بڑا، ہم کو ایسا لگے کہ ہواؤں میں اڑ رہا ہے، پانی پر چلتا ہے تو پیر گیلے نہیں ہوتے، بہت بڑے بزرگ ہیں، کتنا بھی بڑا بزرگ ہو، اگر نبی نہیں ہے تو اس کا خواب حجت اور دلیل نہیں بنے گا، اس کا خواب صرف اس کی ذات تک رہے گا۔ انہوں نے خواب میں ایسا دیکھے، بعد میں ہو گیا، ہو جائے گا۔ تو خواب کا صحیح ہونا الگ بات ہے اور اس کا حجت بننا، اس کا دلیل بننا، اس کا اللہ کا حکم بننا، اس کا شریعت کا ایک جز بننا، یہ الگ بات ہے۔ تو نبیوں کے علاوہ کسی کا بھی خواب شریعت کا جز نہیں بنے گا، نبیوں کے علاوہ کسی کا بھی خواب دلیل نہیں بنے گا، اللہ کا حکم نہیں بنے گا۔ انہوں نے خواب دیکھے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، ذہن میں یہ بات آئی شاید ہو سکتا کہ مجھے جانور ذبح کرنے کا حکم دیا ہوگا، تو دن نکلا، اونٹ کو ذبح کیا، گوشت تقسیم کر دیا۔ دوسرے دن پھر یہی خواب دکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، پھر آنکھ کھلی
دن نکلا تو پھر اونٹ کو ذبح کیا، اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ تیسرے دن پھر یہی خواب دکھا۔ اب سمجھ گئے کہ نہیں، ایک لوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہے۔ جب پہنچے وہاں پر تو اپنے بیوی سے کہا کہ میرے بیٹے کو تیار کر دو، ہم کو دعوت میں جانا ہے۔ بیٹے کو تیار کیا گیا، کپڑے پہنائے گئے، چھری اور رسی ہاتھ میں لی گئی، تھیلی وغیرہ جو اس وقت کے سامان تھے وہ ہاتھ میں لیے گئے، اور مینا میں پہنچے جہاں آج کل لوگ قربانی کو، جانور کو ذبح کرتے ہیں، حاجی لوگ وہاں پر پہنچے۔ وہ پورا واقعہ ہم لوگوں نے بار بار سنا ہوگا۔ اب چھری چلا رہے، لیکن پورے دنیا میں چونکہ پورے عالم میں کوہرام مچا ہوا تھا، خصوصاً فرشتوں میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے چھری کو بہت زیادہ تیز کیا، بہت زیادہ۔ اب انسان کا گلا اتنا تو خود ہوتا نہیں، وہ تو گلا ایسا ہے کہ اگر چھری بٹھر ہو تو بھی ہمارا گلا ذبح ہو جائے گا، آدمی ذبح ہو جائے گا۔ جانور کی کھال میں اور انسان کی کھال میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور وہ چھری تو بہت زیادہ تیز تھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام خود چاہ رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ اور چاہنا تھا۔ چنانچہ جب آسمانوں میں کھلبلی مچی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اوپر سے ایک چیخ ماری، اور دمبے کو لے کر جب آئے ہیں تو یہ کہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، وہیں سے چیخ رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پہنچنے میں دیر ہو جائے اور اسماعیل ذبح ہو جائے۔ تو وہیں سے ایک آواز لگائی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب دیکھا تو جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں دمبا تھا، تو کہنے لگے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ہاتھ میں دمبے کو ذبح کر دیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی آنکھوں کی جب پٹی کھولی گئی تو خود محفوظ تھے، جانور مضبوط تھا، یعنی جانور ذبح ہو گیا تھا۔ تو کہنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب یہ تینوں کی تسبیح اور تینوں کے کلمات کو ملایا گیا تو پھر وہ تکبیر تشریق بنی۔ اس کو انشاءاللہ ہم 2-3 ہفتوں کے بعد سمجھیں گے کہ تکبیر تشریق کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ بعض مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام چھری چلا رہے، چھری تو چلتی نہیں تھی، تو غصے میں اٹھا کر چھری کو اپنے بیٹے کے گلے پر مارا ہے، تو بیٹا تو چلا گیا اور وہاں بولے مچھلی آ گئی تھی، مچھلی ذبح ہو گئی، اس لیے بولے ہم لوگ مچھلی کو ذبح کر کے نہیں کھاتے کیونکہ وہیں پر ذبح ہو گئی تھی وہ۔ ایسا نہیں، مچھلی کو ذبح اس لیے نہیں کرتے کہ اس کو ذبح کرنے کا حکم نہیں ہے۔ پھر سنے دو بات، ہم لوگ مچھلی کو ذبح کیے بغیر اس لیے کھاتے ہیں کہ اس کو ذبح کرنے کا حکم نہیں۔ یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھینک کر ماری تھی تو بجائے بیٹے کے مچھلی ذبح ہو گئی تھی، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ پھر 20 سال کی عمر میں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی، ان کے امی کا انتقال ہو گیا۔ 20 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا، اور باپ تو ملک شام میں، ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں تھے، ادھر ان کے دوسرے بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر بیوی کے جنازے میں نہیں۔ جرہم والوں نے سوچے، قبیلے والوں نے سوچے اب تو یہ اکیلا ہو گیا، ایسا کرتے ہیں ہم اس کا نکاح کرا دیتے ہیں۔ چنانچہ قبیلہ جرہم کی ایک خاتون سے اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام اور پورے علاقے والوں کو، پورے قبیلہ جرہم کو جانوروں کے شکار کا بہت شوق تھا، بہت شکار کرتے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کو بھی بہت زیادہ شوق تھا۔ ایک مرتبہ شکار کے لیے گئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، گھر تو معلوم تھا، انہوں نے بہو کو نہیں دیکھا، بہو نے ان کو نہیں دیکھا، لیکن بس جب ہمارے گھر میں ہیں ہو سکتا میری بیٹی کی بیوی ہوگی، میری بہو ہوگی۔ سلام کیا، پوچھا تمہارے شوہر کہاں پر ہے؟ کہنے لگی جنگل میں گئے، نہ کھانے کا نہ پانی کا، کچھ نہیں پوچھا، نہیں تھوڑا سا کھانا تھوڑا سا پانی نہیں۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام پوچھ رہے تمہارا گھر بار کیسے چل رہا؟ کہنے لگی کیا بتاؤں آپ کو، بہت برے حال ہیں، نہ کھانا نہ پینا، تنگ دستی ہے، عجیب حالات چل رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا اپنی بہو سے کہ جب آپ کے شوہر آئے تو ان سے کہنا ایک نووارد آدمی آئے تھے، ایک بوڑھے آدمی آئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی اپنے بیٹے سے کہو، اپنے شوہر سے کہ وہ یہ چوکھٹ بدل دیں۔
ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام جب شکار کر کے جنگل سے واپس آئے تو باپ کی خوشبو محسوس ہوئی، چونکہ نبی تھے. تو اپنے بیوی سے کہنے لگے ایسا لگتا ہے کوئی آیا تھا. ہاں بولے بوڑھے میاں آئے تھے. پوری کارگزاری کی انہوں نے کیا کہا. اب انہوں نے کہا کہ بھئی کیسے حالت چل رہے. تو میں نے سب سنائی، ان کو بہت برے حال ہے، کھانے پینے کے بڑے مسائل ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے شوہر سے یہ کہنا کہ تم چوکھٹ بدل دو. حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام نے کہا وہ میرے والد بزرگوار تھے، وہ میرے ابا تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اور چوکھٹ بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں. طلاق دے دیے. پھر دوسرا نکاح ہوا. پھر ایک مرتبہ شکار کے لیے گئے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے غیر موجودگی میں آئے. پھر بہو کے سلام کلام ہوا اور پوچھا کیسے حالات ہے. کہنے لگی بہت اچھے حالات چل رہے ماشاء اللہ، ہمارے گھر میں پانی ہے، گوشت ہے، کھانے پینے کی بڑی فراخی ہے، بڑی خوشحالی ہے، اللہ نے بڑی وسعت دے رکھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کہنے لگے میں چلتا ہوں. بہو کہنے لگی نہیں آپ مت جاؤ، آپ بہت لمبا سفر کر کے آئے، آپ کا سر گرد آلود ہو گیا، آپ کے سر میں دھول جم گئی. آپ ایک کام کرو اپنا سر جھکاؤ، میں آپ کا سر دھو دیتی ہوں، آپ کے سر میں تیل لگا دیتی ہوں. چنانچہ ایک روایت میں حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے سر کو جھکایا اور آپ کی بہو نے ان کے سر کو دھویا، خسر کے سسرے کے سر کو دھویا، کیونکہ محرم بھی ہے اور اس وقت میں پردے کا اتنا مسئلہ نہیں تھا. جانے لگے تو بہت دعائیں تھی، بہت دعائیں، اور کہا کہ جب تیرا شوہر واپس آئے تو اس سے یہ کہنا یہ چوکھٹ بہت اچھی ہے، اس کو باقی رکھنا. ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام واپس آئے تو پوری کارگزاری سنائی. کہنے لگے وہ میرے ابا تھے اور چوکھٹ کا مطلب یہ کہ میں تجھے طلاق نہ دوں. پھر جب 30 سال کی عمر کو پہنچے، اسماعیل علیہ السلام کی عمر 30 سال اور ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی عمر 100 سال، تو پھر خانہ کعبہ وہاں پر آئے ہیں ملک شام سے مکہ مکرمہ. تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے ترکش کو، اپنے تیر کو درست کر رہے، کمان کو درست کر رہے. ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی، بیٹے نے لبیک کہا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے یعنی باپ نے یہ کہا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ ہم خانہ کعبہ کی تعمیر کریں. تو گزشتہ یہ بات بتلائی گئی تھی کہ ایک ہجوج نامی ہوا چلی گئی، بہت تیز ہوا چلی، بہت تیز ہوا، اور خانہ کعبہ کے اوپر جو ٹیلا جم گیا تھا اس جگہ پر وہ گرد و غبار، وہ مٹی اور وہ جو ملبہ جم گیا تھا، وہ ہوا نے پورا اس ملبے کو اٹھا کر وہاں سے دور پھینک دیا. پھر خانہ کعبہ کی بنیادیں نظر آ گئی، وہ گڈھے جو بھی مسئلے تھے، پائے پہیے وغیرہ ہوتے وہ سب نظر آئے. چنانچہ دونوں باپ بیٹوں نے پھر خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی. جب حجر اسود کی جگہ پر پہنچے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم کوئی اچھا پتھر لے کر آؤ، وہ ہم پتھر یہاں پر لگا دیں گے تاکہ وہ پتھر لوگوں کے لیے ایک نشانی بن جائے. اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام ایک پہاڑ پر گئے، بہت عمدہ اور بہت خوبصورت پتھر لے کر آئے. ابراہیم علیہ السلام نے پتھر کو دیکھا، کہا بیٹا نہیں، اس سے اچھا پتھر لے کر جاؤ. پھر پتھر کو تلاش کرنے کے لیے چلے تو جبل ابو قبیس جہاں پر فرشتوں نے اس پتھر کو ڈال دیا تھا، اس پہاڑ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آواز دی اور کہا کہ بھئی یہاں پر آؤ، آپ کی امانت ہمارے پاس ہے. اور پھر اپنے اندر سے حجر اسود کو نکال کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں میں تھمایا ہے. حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام اس پتھر کو لے کر آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کیا. پھر انہوں نے وہاں پر حجر اسود کو جوڑ دیا. حجر اسود کیا ہے؟ گزشتہ بھی یہ بات بتلائی گئی تھی کہ یہ جنت سے نکلا ہوا بہت سفید پتھر تھا. لوگوں کے بار بار استلام کرنے کی وجہ سے، بار بار اس کو چھونے کی وجہ سے، بار بار اس کو چومنے کی وجہ سے وہ پتھر کالا ہو گیا. ایک روایت میں یہ ہے ان الرکن والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنہ، کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم، حجر اسود اور مقام ابراہیم یاقوتتان من یاقوت الجنہ، کہ یہ جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہے. یہ جنت کے قیمتی جواہرات میں سے اور قیمتی زیورات میں سے اور قیمتی پتھروں میں سے 2 پتھر ہیں. طمس اللہ نورہما، یہ تو بہت زیادہ روشن تھے، بہت زیادہ روشنی تھی.
طمس اللہ نورہما، اللہ تعالیٰ نے حجر اسود اور مقام ابراہیم کی روشنی کو چھین لیا۔ وَلَوْ لَمْ يَطْمِسْ نُورَهُمَا، اگر اللہ تعالیٰ حجر اسود اور مقام ابراہیم کی روشنی کو کم نہ کرتے، لَأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، تو مشرق سے لے کر مغرب تک یعنی پوری دنیا حجر اسود اور مقام ابراہیم ان دونوں پتھروں کی وجہ سے روشن ہو جاتی، اور ایسی روشن ہوتی کہ پھر آدمی دوسری چیز کو دیکھ نہیں سکتا۔ جیسے ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو ہماری نگاہیں ٹکتی نہیں، یہی حال تھا حجر اسود اور مقام ابراہیم کا، بہت زیادہ روشن۔ طمس اللہ نورہما، اللہ نے ان کی روشنی کو کم کر دیا۔ وَلَوْ لَمْ يَطْمِسْ نُورَهُمَا، اگر اللہ ان کی روشنی کو کم نہ کرتے، لَأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، تو مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، ساری دنیا روشن ہو جاتی۔ گزشتہ یہ بات بتلائی گئی، ایک پتھر پر کھڑے رہ کر کام کر رہے تھے، ضرورت ہوتی اوپر چڑھنے کی، وہ پتھر اونچا ہو جاتا، اترنے کی ضرورت پڑتی، پتھر دب جاتا۔ جو لوگ گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا، بعض لوگوں نے موبائلوں میں اور کیلنڈر فوٹو میں دیکھا ہوگا، آج تک حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی نشانات ہیں۔ اب تو انہوں نے اس کو بلوری کانچ میں اور پیتل اور تانبے کے اندر جوڑ دیا ہے۔ یہی وہ مقام ابراہیم ہے جہاں پر عمرے سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ اب مقام ابراہیم کیا ہے؟ کیونکہ ابھی حج کو جانے کا مسئلہ نہیں ہے، اگر جب حاجی لوگ جائیں گے اس وقت تو انشاءاللہ ان کو بتلایا جائے گا کہ طواف سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز کہاں پڑھنی چاہیے، وہ وہاں پر بتلایا جائے گا۔ یہ لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے، تو خانہ کعبہ اس وقت میں کیسا تھا؟ جنہوں نے آج دیکھا ہے، آج خانہ کعبہ کی بناوٹ بالکل الگ ہے۔ خانہ کعبہ کا دروازہ زمین سے بہت اونچا، اس کو کہیں گے قد آدم، یعنی ہمارا جو قد ہے، ہمارا سر، وہاں پر اس کی نیچے کی چوکھٹ ہے دروازے کی، بہت اونچا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بنایا تو اس کا دروازہ زمین دوز تھا، جیسے ہمارے یہاں کے دروازے زمین سے لگے ہوتے ہیں۔ اس وقت میں خانہ کعبہ کا دروازہ زمین سے لگا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس وقت کعبے میں 2 دروازے تھے، ایک اندر جانے کا، ایک باہر نکلنے کا۔ آج خانہ کعبہ میں ایک دروازہ ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو خانہ کعبہ میں 2 دروازے لگائے گئے، ایک مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف، ایک جانے کا اور دوسرے نکلنے کا۔ نمبر 3، آج کل جو حتیم ہے، وہ جو چاند نما ایک دائرہ آپ نے دیکھا ہوگا، وہ جو حتیم ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو بنایا تھا تو حتیم کو کعبہ کے اندر لیا تھا۔ آج کعبے کی 4 دیواری الگ ہے اور وہ جو ٹکڑا ہے وہ الگ ہے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو حتیم خانہ کعبہ کی تعمیر میں تھا، یعنی وہ کعبہ ہی میں تھا وہ۔ اب وہ حتیم کیا ہے؟ تو بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ حتیم کعبے کا ایک ٹکڑا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس جگہ پر اپنی بکریاں باندھا کرتے تھے، حقیقت کیا ہے اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اس تعمیر میں اور آج کی تعمیر میں 3 فرق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ کو بنایا تھا جس ہیئت اور شکل پر، اور آج جس ہیئت اور شکل میں خانہ کعبہ ہے، اس وقت اور آج میں 3 فرق۔ نمبر 1، اس وقت خانہ کعبہ کا دروازہ زمین سے لگا ہوا تھا، آج خانہ کعبہ کا دروازہ بہت اونچا ہے۔ اس وقت خانہ کعبہ میں 2 دروازے تھے، ایک داخل ہونے کا، ایک باہر نکلنے کا۔ اس وقت خانہ کعبہ میں حتیم خانہ کعبہ میں داخل تھا، آج حتیم کعبہ سے الگ ہے۔ یہ 3 تبدیلیاں ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں پھر قبیلہ جرہم نے خانہ کعبہ کی، ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس کے بعد قوم عمالقہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ پھر جب قریشیوں نے خانہ کعبہ کو بنایا تو انہوں نے کیا کیا؟ کعبہ میں ایک دروازہ رکھا اور دروازے کو اونچا کر دیا اور حتیم کو الگ کر دیا۔
آج جو خانہ کعبہ کی ہیئت اور نقشہ ہے یہ ویسا ہے جیسے قریشیوں نے بنایا تھا۔ تو جب قبیلہ قریش نے خانہ کعبہ کو بنایا تو انہوں نے 3 طرح کی ترمیمیں اور 3 طرح کی تبدیلیاں کی۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کا دروازہ اونچا کر دیا۔ نمبر 2، دروازہ 2 تھے 1 ختم۔ نمبر 3، حتیم کو الگ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کو ایسے بناؤں جیسے میرے ابا نے بنائے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بنائے تھے، لیکن اب مجھے فتنے کا ڈر لگتا ہے۔ ڈر اس بات کا ہے کہ اگر میں بناؤں گا تو لوگوں میں انتشار ہو جائے گا، ورنہ میری تمنا یہ ہے کہ میں خانہ کعبہ کو ویسے بناؤں جیسے ہمارے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے۔ یہ بات سنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے نے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے۔ پھر جب ان کی حکومت آئی تو پھر انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، دروازہ زمین سے لگا ہوا، 2 دروازے اور حتیم کعبہ کے اندر۔ پھر جب حجاج ابن یوسف نے خانہ کعبہ پر گولہ باری کی اور کعبے پر حملہ کیا تھا، کعبے کا بہت سارا حصہ جل گیا تھا، حجاج ابن یوسف نے، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس نے شہید کر دیا، تو پھر اس نے کعبے کو ویسے بنایا جیسے قریشیوں نے بنایا تھا۔ جب ہارون رشید کا زمانہ آیا تو پھر ان کے دل میں آیا کہ اب میں خانہ کعبہ کو ویسے بناتا جیسے ہمارے نبی نے چاہا تھا، تو اس وقت کے جو امام تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ بس اب خانہ کعبہ کو اس کے حال پر چھوڑ دو، ورنہ ہر آنے والا بادشاہ خانہ کعبہ میں ترمیم کرتا رہے گا، کعبہ نہیں رہے گا، بادشاہوں کا کھلونا بن جائے گا، جو جیسے چاہے گا بس ویسے تعمیر کرتا رہے گا۔ اس لیے آج خانہ کعبہ کا جو نقشہ ہے وہ ویسا ہے جیسے قبیلہ قریش نے بنایا ہے۔ اچھا، وہ جو حتیم کا حصہ ہے وہ الگ کیوں ہے؟ اس کی بڑی عجیب وجہ ہے، اللہ کرے کہ وہ وجہ ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ جبکہ اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، اس وقت وہ نبی نہیں بنے، لیکن 23 سال شاید آپ کی عمر ہوگی، تقریباً 23 سال، 20 اور 3 کچھ کم زیادہ، ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کا مسئلہ آیا، اعلان ہوا، لاؤ بھائی چندہ دو، لیکن ایک اعلان کیے متولی صاحب اور یہ کہا مسجد میں جو پیسے ڈالے گا وہ صرف حلال کمائی کے، اس میں حرام کی رتی نہیں ہونا۔ جتنے لوگوں کے پاس حلال کمائی تھی تمام لوگوں نے اپنی حلال کی پوری کمائی کو لا کر ایک کپڑے میں ڈال دیا، خانہ کعبہ کا کام شروع ہو گیا۔ پیسے کم تھے، جگہ زیادہ تھی، تو مجبوراً حتیم کو چھوڑنا پڑا۔ وہ جو حتیم کا حصہ چھوڑا گیا اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ حلال پیسے نہیں تھے، ایسا نہیں ہے، پیسے تو بہت تھے لیکن حلال پیسے نہیں تھے۔ اس لیے آج جو حتیم کا حصہ الگ ہے اس کی بڑی وجہ کیا تھی؟ جب خانہ کعبہ کو قبیلہ قریش نے بنایا تھا تو پیسے تو بہت زیادہ تھے، لوگوں پر بہت پیسے تھے، لیکن حلال کی پونجی کم تھی، حلال کی رقم کم تھی۔ اور اس سے پہلے بھی یہ بات بتلائی گئی تھی، عام طور پر ہمارے علاقوں میں وہ بات بہت چلتی ہے، بھائی سود کی رقم ہے کیا؟ بولے وہ مسجد کے بیت الخلا میں لگا دوں، تیرے گھر کی بیت الخلا میں لگا دیتا ہوں، نہیں چلے گا۔ سود کی رقم، ناجائز اور حرام رقم، نہ مسجد کے ممبر پر، نہ مسجد کے مصلے پر، نہ مسجد کی چھت پر، نہ مسجد کے کسی اور کام میں، حتیٰ کہ مسجد کے غسل خانے اور بیت الخلا میں بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ سود کی رقم کا ایک ہی مصرف ہے، بس سودی رقم کا ایک ہی مصرف کیا ہے؟ وہ کہ بغیر ثواب کی نیت سے کسی مستحق مسلمان کو دے دو، بغیر ثواب کی نیت سے کسی مستحق مسلمان کو دے دو، اور یہ دینا واجب ہے، اس لیے مسجد کی کسی ضرورت میں سود کی رقم نہیں چلے گی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے،
تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے کہا کہ ابراہیم اب تم اعلان کرو. تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے اور یہ کہا ان ربکم قد اتخذ بیتا، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گھر بنایا ہے، اب کیا کرو تم اللہ تعالیٰ کے اس گھر کا حج کرو. ایک یا ایھا الناس، اے دنیا میں رہنے والے، دنیا میں نہیں اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین پر ایک مکان بنایا، ایک گھر بنایا، اب تم اس گھر کا حج کرو. علماء نے لکھا ہے کہ جتنے لوگ اپنی ماں کے پیٹوں میں تھے اور جتنی روحیں عالم ارواح میں تھی، جتنے زندے زمین پر تھے، سب نے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا اور اس نے کہا لبیک، تو وہ حج کو جائے گا. جس نے ایک مرتبہ کہا وہ ایک بار جائے گا، جس نے 2 مرتبہ کہا وہ 2 مرتبہ جائے گا، جس نے 10 مرتبہ کہا وہ 10 مرتبہ جائے گا، جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا وہ اتنی مرتبہ حج کو جائے گا. اب حج کس پر فرض ہے اس کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے سمجھیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.